اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو. تو آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کی مجلس کو بیان کرتے ہیں، اور آج کی مجلس کو ان کے نام کرتے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کا موضوع ہے کہ اسلام میں اصالت صلح کی ہے یا جنگ کی ہے، کہ اسلام جنگ کا دین ہے یا صلح کا دین ہے، کہ اسلام جس میں جہاد کا حکم ہے، کہ اسلام جس میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور بہت سے غزوات ہوئے. تو اصل دین کے جو اصول ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہ اصالت کس چیز کی ہے، کہ اوریجنلٹی کس چیز کی ہے. کیا صلح کی اصالت ہے؟ کیا اسلام دین صلح پسند دین ہے، کہ صلح کی بنیاد پہ قائم ہے، یا اسلام کی بنیاد جنگ پہ ہے، کہ اسلام ایک جنگجو دین ہے، کہ جنگ و جہاد کا دین ہے. تو اس لیے اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے کہ اس دین کی بنیاد کیا ہے، کہ ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو نمونہ عمل اور اسوہ عمل کے طور پہ سامنے رکھا ہے. کہ اسلام میں دو اہم ترین صلح وقوع پذیر ہوئی. ایک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری صلح امام حسن علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے. کہ اسلام کی یہ دو مشہور ترین صلح ہیں کہ جن سے اسلام کے صلح پسند دین ہونے کے حوالے سے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور ان اصولوں کی تفتیش اور تحقیق کی جا سکتی ہے کہ جن کی بنیاد پہ اسلام میں صلح ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے. تو اسلام بنیادی طور پہ کس چیز پہ زور دیتا ہے، کہ اسلام بنیادی طور پہ ایک امن پسند مذہب ہے. کہ اسلام دین اسلام کہ جو کہ لفظ اسلام بھی کہ سلامتی، امن اور سیکورٹی کے حوالے سے، کہ اسلام کا مطلب بھی امن و امان کا قائم ہونا ہے، اور جتنی اسلامی تعلیمات ہیں وہ امن و امان کے سائے میں، کہ وہ صلح کے سائے میں ہی آگے بڑھتی ہیں. اور اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرہ صلح کے تحت ہی، کہ صلح میں جو فرصت میسر آتی ہے کہ اس کے تحت اسلام اپنی بالیدگی کی منزلیں، اپنی نشو و نما کی منزلیں طے کرتا ہے. کہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کی صلح سے ظاہر ہے کہ 1400 مسلمان بغیر جنگی ساز و سامان کے جب مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے،
تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے انہیں اس بات سے روکا کہ ہم تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت سے جوشیلے مسلمانوں نے اس وقت جنگ کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ ہم حج ضرور کریں گے، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور صلح حدیبیہ کو انتہائی کڑی شرائط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ شرائط جس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو دبا دیا گیا تھا، لیکن قرآن نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے کہ یعنی یہ وہ فتح ہے جو ظاہری طور پہ تو اس کو صلح کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اسلام کی فتوحات میں سے فتح مبین ہے کہ واضح صلح ہے کہ جس میں کفار کی طرف سے خون ریزی کا خطرہ ٹل گیا ہے، کہ مسلمانوں کی جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے، کہ مسلمانوں کو مزید نشو و نما اور تبلیغ دین کی فرصت مہیا ہوئی ہے اور ان کو اپنی عسکری صلاحیتوں اور زندگی کی دیگر تمام شعبوں کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کا موقع ملا ہے اور امن و امان کی فضا قائم ہوئی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی فتح خیبر ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد ہی کچھ خطوط لکھے گئے جو کہ مختلف ممالک کے، روم کے، کیسر روم کے، ایران کے اور دیگر جو تہذیبیں اور بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ تھے کہ ان کی طرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مختلف خطوط لکھے اور دین اسلام آگے کی طرف وہ بڑھنا شروع ہوا اور آگے پھیلتا گیا اور قبائل عرب جوک در جوک اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے، تو اسلام نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو انہوں نے مختلف عہد و پیمان کیے، جو معاہدے کیے، وہ ان کی صلح پسندی کی مثال ہیں کہ وہ ان کی سیرت میں صلح پسندی کا نمونہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں وہ دفاعی جنگیں تھیں کہ دفاع میں تھیں، کہ رسول پاک کی جتنی بھی جنگیں تھیں وہ سرکشی کے طور پہ نہیں تھیں، کیونکہ قرآن نے اپنا واضح اصول بیان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر و اقرار نہیں ہے، یعنی اسلام اس طرح کی فوج کشی کا کوئی تصور نہیں رکھتا کہ دوسری قوموں پہ تسلط جمانے کے لیے، ان کی دولت و ثروت کو چھیننے کے لیے یا ان پہ ظالمانہ قبضہ کرنے کے لیے ان پہ لشکر کشی کی جائے اور اس لشکر کشی کے نتیجے میں اس ملک کو فتح کیا جائے، کہ اسلام اس طرح کی جنگوں کا، اس طرح کے جہاد کا کوئی تصور نہیں رکھتا، کہ اسلام میں جنگ اور جہاد استثنائی صورت میں ہے، کہ اس کے خاص مقامات ہیں، کہ اس کے خاص موارد ہیں، جبکہ صلح عام ہے۔ اس لیے اسلام میں جو جہاد کی آیات آئی ہیں، جہاد سے متعلق آیات آئی ہیں، وہ دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو کہ مطلقاً جہاد کے بارے میں ہیں، اور دوسری وہ آیات ہیں جو کہ مقید ہیں بعض موارد کے ساتھ، تو مقید کو مطلق پہ حمل کیا جاتا ہے اور مقید ہی مراد دیا جاتا ہے، یعنی اسلام کے جو جہاد ہیں وہ اپنے خاص موارد کے ساتھ مخصوص ہیں، کہ جہاد ابتدائی نہیں ہے، کسی کے اوپر سرکشی کا جہاد نہیں ہے، کسی پہ ظلم و جبر کا، استبداد کا جہاد نہیں ہے، بلکہ اسلام
صلح پسندی کا جہاد ہے۔ اسلام کا مذہب صلح پسندی کا مذہب ہے کہ جتنا بھی کہ اسلام کی طرف صلح کا کوئی بھی مطالبہ آئے تو اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً آیت آتی ہے ان جانہ للسلم میں، اگر اے رسول وہ تمہیں صلح کی پیشکش کریں فجن لہا تو تم بھی ان سے صلح کر لو۔ تو جتنے بھی کفار کے ساتھ مبارزے تھے اس میں اصول یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بھی صلح کی کوئی پیشکش ہوتی تھی تو آپ صلح کی پیشکش کو اہمیت دیتے تھے، کہ اس کو برتری دیتے تھے، اس کو پرائرٹی دیتے تھے، کہ صلح کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اور جنگ صرف اس صورت میں ہوتی تھی کہ جب صلح کی کوئی صورت ہی نہ نکل رہی ہو۔ آیت قرآن نازل ہوئی فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، کہ اگر وہ تم سے ہٹ جائیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں فَمَا جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ پھر تم ان لوگوں پہ کوئی جبر و اقرار نہ کرو، زبردستی ان سے جنگ نہ کرو۔ تو قرآن کی اس آیت میں واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے کہ وہ مبارزہ کرنے والے جو بھی لوگ ہیں اگر ان کی طرف سے صلح کی پیشکش کی جائے تو ان سے مبارزہ نہ کیا جائے۔ اسلام جنگ طلب دین نہیں ہے، کہ اسلام جنگ کو مسلط کرنے والا دین بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ کہ مشروعیت جو ہے وہ جنگ کی وہ صورت تعارض ہے، کہ جب لڑائی کی جاتی ہے، جب لڑائی مسلط کی جاتی ہے، جب لڑائی شروع کی جاتی ہے، یعنی اسلامی جنگوں میں کبھی اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیر نہیں چلایا گیا، بلکہ پہلا تیر ہمیشہ کافرین و مشرکین کی طرف سے چلایا گیا۔ یعنی جنگ کا آغاز اصولی طور پہ انہی کی طرف سے اس کا انتظار کیا گیا کہ اگر وہ جنگ کریں گے تو اس صورت میں ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ کافرین و مشرکین کے جنگ کے شعلے بھڑکا دیتے تھے اور رسول خدا اور وسیع خدا جا کے جنگ کے ان شعلوں کو خاموش کر دیتے تھے۔ تو اسلام جنگ کے شعلوں کو خاموش کر دینے والا مذہب ہے۔ اسلام جنگ کے شعلوں کو معاشرے سے دور کر دینے والا مذہب ہے۔ اس لیے وقتی طور پہ مقابلے کے طور پہ وہ جہاد کرنا پڑتا ہے، کہ جنگ کرنی پڑتی ہے، یا ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ لوگوں کا کچھ گروہ ظالم قوموں کے شکنجوں میں پھنس جاتا ہے، تو اس صورت میں اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، جبکہ ایسے کمزور لوگ ہیں جو کہ ظلم سے دبا دیے گئے ہیں، وَالنِّسَاء، اور عورتیں ہیں جو قید کر لی گئی ہیں، وَالْوِلْدَانِ، اور قید کیے ہوئے بچے ہیں، تو ان کی نجات کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ یا اگر ہر طرف سے آزادی سلب کر لی جائے یا اتنی چالیں چلی جائیں کہ اسلام کی بقا ہی خطرے میں پڑ جائے، تو ان استثنائی صورتوں میں کہ جنگ کرنے کی، جنگ دفاعی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اسلام میں اصالت صلح کی ہے، کہ اسلام دین صلح ہے۔ اور یہ جو بعض مغربی مفکرین کا، مورخین کا نظریہ ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا،
تو یہ صرف نظریے کی حد تک ان کے اپنے ذہن کی ذاتی اختراعات ہیں، ورنہ جہاں تک اصول اسلام کا تعلق ہے، جہاں تک آیات قرآن کا تعلق ہے، جہاں تک سیرت رسول کا تعلق ہے، جہاں تک سیرت علی علیہ السلام کا تعلق ہے یا سیرت معصومین کا تعلق ہے، ان سب میں کبھی بھی جہاد ابتدائی یا جبر و استبداد کے ساتھ یا حکومتوں پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگ کا آغاز نہیں کیا گیا، جنگ نہیں لڑی گئی، اور جہاں تک ممکن ہوا صلح کی کوشش کی گئی، حالات کو سلجھانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام راہ امن ڈھونڈتا ہے، راہ حل ڈھونڈتا ہے، اور جنگ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے اسلام ابتدائی طور پہ یا اسلام ہر موقع پہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ جنگ و خونریزی سے لوگوں کو بچایا جائے، کہ بے جا خونریزی اسلام کا مقصد نہیں ہے، کہ جس میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ اسلام انسانی جانوں کو بچانے والا مذہب ہے۔ اس لیے خوارج کو حضرت علی علیہ السلام نے 3 باتیں کہی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ تمہیں مساجد خدا میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہیں جنگی غنیمت سے بھی محروم نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ تھی تمہارے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ سیرت تھی کہ جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے۔ مثلاً عمر بن عبدود کے مقابلے میں یا مرب کے مقابلے میں بھی جب گئے تو انہیں کہا کہ دیکھو پہلے اپنے وار کرنے کی حسرت مٹا لو، کہ اگر وار کرنا چاہتے ہو، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو، تو اکثر حضرت علی علیہ السلام اپنے مد مقابل کو وہ 3 آپشنز دیتے تھے، کہ جس میں سے پہلا آپشن یہ ہوتا تھا کہ اسلام لے آؤ، کہ اگر وہ اسلام نہیں مانتا تھا تو دوسرا آپشن یہ دیتے تھے کہ چلے واپس چلے جاؤ میرے مقابلے سے، تمہاری جان بچ جاتی تھی، اور جو جنگجو یہ بھی نہیں مانتا تھا تو تیسرا آپشن یہ دیتے تھے کہ پھر پہلا وار کر کے اپنے وار کرنے کی حسرت مٹا لو، کیونکہ میرے وار کرنے کے بعد تمہیں وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ تو جناب علی علیہ السلام کی بہادری کی مثال بیان کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک ان کی صلح پسندی کا اصول ہے اس کے مطابق بھی وہ پہلا وار نہیں کرتے تھے، اور جنگ کا آغاز ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوتا تھا، کہ حضرت علی علیہ السلام سے صلح و تبلیغ کا، امن و سلامتی کا قیام، امن و سلامتی پہ استقامت آخری وقت تک قائم رہتی تھی، حتیٰ کہ دشمن خود حملہ آور ہوتا تھا، اور جہاد دفاعی کے طور پہ پھر حضرت علی اس پہ دفاعی حملہ کرتے تھے، اور اس کے منحوس وجود کو دنیا سے نجات دلاتے تھے، اور اسلام کے لیے اس کا خطرہ ختم کر دیتے تھے، کہ ان کی ایک ضربت یوم خندق کی تمام ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی تھی۔ جناب علی علیہ السلام کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام بھی صلح پسند اور اسلام کے صلح کے ان اصولوں کے عملی طور پہ قائم کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق کہ اگر جنگ کا وقت ہوتا، اگر جنگ کا مورد ہوتا، اگر جنگ کا موقع ہوتا تو وہ بھی جنگ کرتے، اور انہوں نے لشکر بھی اکٹھا کیا تھا، اور لشکر کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، کہ بعض مورخین نے 40 یا 60 ہزار تک کا لشکر وہ لکھا ہے، کہ اتنا لشکر بھی اکٹھا ہوا تھا، کہ اتنے بڑے لشکر کے ہوتے ہوئے بھی کہ امام حسن علیہ السلام
کہ جب صلح کی تجویز کو پسند کرتے ہیں، جب صلح کے راستے کو اپناتے ہیں، تو اس میں دین اسلام کی مصلحتیں تھیں کہ دین اسلام کا تحفظ مراد تھا، کہ خوریزی سے بچاؤ کی تدبیر تھی، کہ وہ خوریزی جو اپنی شدت پہ متوقع تھی، کہ بہت شدید خوریزی کا خطرہ تھا، کہ اس موقع پہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے قرآن کی آیات کے مطابق کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو مد مقابل کو جبراً اپنی بیعت کے لیے قائل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ جب مد مقابل نے حضرت امام حسن کی فوج کے سرداروں کو خرید لیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو اس وقت بھی فوج کی تعداد امام حسن علیہ السلام کی اتنی زیادہ تھی کہ ان سرداروں کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی تھی۔ لیکن اس تمام صورتحال میں کہ اگر ان جنگی فوجیوں کو، ان سپاہیوں کو دوبارہ دوسری قیادت کے زیر اثر مجتمع کیا جاتا اور دوبارہ جنگ کی جاتی تو بے انتہا خونریزی ہوتی، وہ سردار جو بک چکے تھے وہ بھی مارے جاتے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ظاہری فتح تو ہو جاتی، لیکن جتنی خونریزی ہوتی اور دین اسلام کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا، کہ وہ جو ان سرداروں کے وہ ساتھی تھے وہ دین اسلام سے منحرف ہونے کا خطرہ تھا، اور ساتھ خوارج کے دین اسلام سے اور زیادہ منحرف ہونے کا خطرہ تھا، اور ان کی چالوں کا خطرہ تھا، کہ اس صورت میں کہ دین اسلام کا تحفظ صلح امام حسن سے مربوط تھا، کہ اگر اس امام حسن علیہ السلام صلح کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ صلح حدیبیہ کی طرح کی ایک بہت بابرکت صلح تھی، جو کہ حفظ نظام اسلام کے لیے وہ مبارک موقع کے طور پہ اسلام کی تاریخ میں ثبت ہو گئی، کہ اس معاشرے کا نظام بالکل بکھر جاتا، کہ اتنی جنگ اور خونریزی ہوتی کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اپنی پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہی نہ رہتا اور دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاتا اور اسلامی تمدن بالکل فنا ہو جاتا۔ اس لیے موقع کی حساسیت کا احساس کرتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام صلح کی طرف متوجہ ہوئے، اور قرآن کی آیات کے مطابق کہ جو صلح کی دعوت دیتی ہیں، کہ مثلاً قرآن تمام جہان کو وہ صلح کی دعوت دیتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر یہ لوگ زمین میں جائیں تو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور کھیتی کو اور نسل کو وہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں گے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل پیرا ہو کے فساد کا خاتمہ کر دیا اور اپنی صلح سے فساد کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور فساد کو دبا دیا، وہ فساد جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے والا تھا، کہ اس کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے دفع کر دیا، کہ اسلام آتش جنگ کو خاموش کرنے والا مذہب ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، اطفأ اللہ، تو اللہ ان جنگ کے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ لوگ زمین میں فساد کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ
مفسدین کی سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت 64۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کا عملی مظاہرہ کیا اور اپنی صلح سے فساد کو دور کر دیا، اور قرآن دعوت صلح اور مسالمتی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو وہ سلامتی میں، اسلام میں، امن میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے نشان قدم پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ تو امام حسن علیہ السلام نے شیطان کی اس چال کو، جو کہ امت مسلمہ کے امن و سکون کو برباد کرنے والا تھا، اس کو اپنی صلح سے اس کی اس چال کو بیکار اور ناکارہ بنا دیا۔ اور اسلام کا تو اصول ہے کہ اہل کتاب کو بھی وہ صلح کی دعوت دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ سورہ آل عمران آیت 63۔ تو وہ اشتراک کی باتیں جو کہ صلح کا باعث بنتی ہیں، قرآن ان کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی شرائط صلح میں ان اشتراک کی باتوں کی طرف دعوت دی، کہ مثلاً کہ حکمران جو ہے وہ اپنے مرنے کے بعد کہ کوئی خلیفہ اپنا مقرر نہیں کرے گا، کہ مسلمین کے جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہے گی، اور اس طرح کی شرائط کہ جو کہ امن و سکون کے لیے تھی، جو کہ معاشرے میں قتل و غارت کے خاتمے کے لیے تھی، وہ پیش کی۔ اور قرآن نے تو تعدی، تجاوز اور ستم گری سے منع فرمایا ہے۔ ولا تعتدوا، اور تجاوز اور ظلم نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تجاوز اور جنگ کی بجائے صلح کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کہ بعض قومی، ذاتی، نسلی اور علاقائی مفادات ایسے آ جاتے ہیں جو انسان کو جنگ کی طرف اکساتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن میں چھوڑا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے لوگوں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے قبیلے ہم نے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ اور اسی طرح کہ صلح کے مقابلے میں اسلام نے صلح کی پیشکش کو ہمیشہ قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنِ اعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ،
وما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، سورہ نساء آیت نمبر 90۔ اور اس طرح وَإِن جَانَهُ لِلسِّلْمِ، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں، فجن لہا، تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کرو، انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ اور ایک اور آیت میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک رفتاری، کہ اچھا سلوک، کہ وہ اساس قرآن ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کہ جو لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہارے گھر سے تمہیں نہیں نکالا، ان تبرؤہم، تو ان کے ساتھ تم نیکی کرو، وتقسطوا علیہم، اور انصاف سے چلو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اسی طرح قرآن کی مشہور آیت سورہ بقرہ کی 256 لا اکراہ فی الدین، کہ اگر امام حسن علیہ السلام کے بہت زیادہ خون ریزی کے بعد اپنی ظاہری فتح پا بھی لیتے تو وہ اکراہ فی الدین کے برابر تھا، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، وہ تو صرف بلاغ مبین چاہتے تھے، کہ وہ توحید و نبوت و رسالت و امامت اور امر بالمعروف اور معاشرے میں عدل و انصاف کا بلاغ مبین چاہتے تھے، کہ فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی ذکر کرو کہ آپ ذکر کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی جبار حکمران نہیں ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بے شمار فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جن میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا دینی اور جانی تحفظ ان کو میسر آیا، کہ ان کی جانیں ضائع نہ ہوئیں، کہ خون ریزی سے بچا گیا، کہ بے جا خون ریزی کا سد باب کیا گیا۔ اور چونکہ جنگ کے بارے میں عوامی حمایت کا فقدان تھا، کہ لوگ جنگ سے اکتا چکے تھے، تو انہیں مجبور کر کے جنگ کی طرف نہیں لایا گیا، بلکہ انہیں صلح کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ اور خوارج کا جو خطرہ تھا، کہ جو اس ساری صورتحال سے سیاسی فائدہ اٹھا کے اسلام کو اس کے عقیدے کی بنیادوں سے بھی اکھاڑنا چاہتے تھے، کہ ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ اور جو غیر متوازن لشکر تھا، کہ جو عقیدے کے لحاظ سے اور استقامت کے لحاظ سے توازن نہیں رکھتا تھا، اور جس کے سردار بک جاتے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے اور ان کی چالوں کو دبانے کے لیے اور ان کی چالوں کو بے حیثیت کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے اپنی صلح کا فیصلہ کیا، کہ جو صلح حدیبیہ کی مثال اور اسلام میں دوسری فتح مبین کی مثال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔